السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو اسٹوریز۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کی جانب۔ دختر آتش، پہلی قسط۔ عامل کے منہ میں کچھ پڑتے ہی کمرے کے کونے میں گاڑھا دھواں اٹھا، اور جب دھواں چھٹا تو اس جگہ ایک سراپا حسن مجسم وجود نظر آیا۔ اس کے یاقوتی ہونٹوں پر دلکش تبسم رقصہ تھا، اور پھر رات آہستہ آہستہ اپنا سفر کر کے اب تھک گئی تھی۔ صبح کا آغاز ہونے والا تھا۔ ستاروں بھرا آسمان بہت ہی خوشنما منظر پیش کر رہا تھا۔ سب سے پہلے نور بی بی بیدار ہوئیں تاکہ نماز ادا کریں۔ غلام محمد پہلے سے ہی بیدار تھے، صرف والدہ کے اٹھنے کے منتظر تھے۔ والدہ کو دیکھ کر وہ بھی جلدی سے اٹھے اور والدہ کے پیچھے سیڑھیاں اتر آئے۔ پانی وہ رات کو ہی کنویں سے بھر کر لا رکھتے تھے تاکہ وہ اور دیگر گھر والے صبح کی ضروریات سے فارغ ہو سکیں۔ وضو کیا اور مسجد کی طرف چل دیے۔ اگرچہ مسجد میں کنواں تھا، لیکن وہ اطمینان کی خاطر گھر سے وضو کر کے جایا کرتے تھے۔ گھر کے پچھواڑے وسیع قبرستان تھا جسے عبور کر کے مسجد آتی تھی۔ اکثر انہیں گھر سے نکلتے ہوئے یا رستے میں اپنے والد اور خاندان کے دیگر بزرگ اور گاؤں کے نمازی حضرات مل جاتے، اور سب ہجوم کی صورت میں یا انفرادی طور پر مسجد پہنچ جایا کرتے۔ غلام محمد کو گرمیوں کی صبح بہت پسند تھی، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ انہیں گرمی کا پورا موسم پسند تھا، سردی انہیں بری لگتی تھی۔ نماز پڑھ کر گھر واپس آنے کے بجائے اپنے تایا کے گھر چلے گئے۔ دروازہ تائی نے کھولا، انہیں سلام کیا تو انہوں نے شفقت سے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اندر لے آئیں۔ وسیع صحن میں 7-8 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ ان کی تایازاد سکینہ چارپائیاں اور بستر سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی۔ ایک پلنگ پر ان کے تایا نیم دراز تھے۔ غلام محمد پر نگاہ پڑی تو وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور محبت سے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر احوال پوچھنے لگے۔ تو غلام محمد نے انہیں اپنی تقرری کے بارے میں بتایا کہ وہ اب پٹواری کے عہدے پر فائز ہو چکے ہیں۔ آج جو ضلع کے بڑے آفیسر سے ملنے جائیں گے۔ تائی جو قریب ہی بیٹھی تھی دلچسپی سے سب سن رہی تھیں، پھر فوراً بھینس کا تازہ دودھ گلاس میں ڈال کر لے آئیں اور بعد از اصرار پلایا۔ کچھ دیر بعد وہ سب کو سلام کر کے گھر واپس آئے اور والد کے پاس آ کر بیٹھ گئے، اپنی روانگی کے بارے میں بات کرنے لگے۔ نور بی بی نے دونوں کے سامنے ناشتہ لا کر رکھا۔ ناشتے سے فارغ ہوئے تو ماں نے دھلا ہوا جوڑا، کھوسا اور پگڑی جو کہ ململ کی کلف لگی تھی لائیں اور تیار ہونے کا کہا، تو وہ فوراً کنویں سے نہا کر آئے، لباس بدلا، چمڑے کا نیا کھوسا پہنا، سر پر پگڑی جمائی، کاغذات کا پلندہ ٹھیلے میں ڈالا اور والد والدہ سے دعائیں لے کر گھر سے نکل گئے۔ یہ 1921 کا سال چل رہا تھا۔ اس زمانے میں بسیں نہ ہونے کے برابر تھیں اور مخصوص اوقات میں ہی چلا کرتی تھیں۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے بڑی سڑک کی طرف ہو لیے تاکہ وقت پر بس میں سوار ہو سکیں۔ 1.5 میل چلنے کے بعد بڑی سڑک دکھائی دی اور ساتھ ہی بس بھی رکی ہوئی نظر آئی۔ وہ بھاگ کر بس کی طرف لپکے اور جلدی سے بس میں سوار ہو گئے۔ اگرچہ سوار ہونے والے افراد محدود تھے، بہرحال وہ شکر بجا لائے اور زر لب درود پاک کا ورد کرنے لگے۔ یہ غلام محمد کا معمول تھا کہ وہ اٹھتے بیٹھتے زندگی کے معاملات میں انجام دیتے ہوئے درود شریف کا ورد کرتے رہتے تھے۔ غلام محمد بہت وجیح و شکیل نوجوان تھے، عمر لگ بھگ 23 برس، اور گھر میں وہ دوسرے نمبر پر تھے۔ بڑی بہن شادی شدہ تھیں، اپنے گھر والی تھیں۔ ان کے بعد مزید 2 بھائی چھوٹے تھے۔ انہیں پڑھنے کا شوق تھا، سو میٹرک کیا، جو اس دور میں اعلیٰ تعلیم تصور کی جاتی تھی۔ اس کے بعد پٹواری کا امتحان پاس کیا اور اپنے خاندان میں ایک ممتاز حیثیت حاصل کر لی۔ آج وہ اپنی تقرری کا پروانہ حاصل کرنے نکلے تھے۔ بس نے انہیں شہر کے چوک پر اتارا تو آگے پیدل ہو لیے۔
کچہری پہنچ کر متعلقہ انگریز افسر کے دفتر میں حاضر ہوئے۔ افسر نے ان سے چند سوالات کیے۔ اس کے بعد انہیں انہی کے گاؤں سے 3 گاؤں آگے کا علاقہ دے دیا اور رسمی کارروائی کے بعد فارغ کر دیا۔ وہ کچہری سے نکلے تو سوچا شہر میں مقیم جو ان کے رشتہ دار رہ رہے تھے ان سے مل لیا جائے، کیونکہ خاصا دن باقی تھا۔ وہ چلتے ہوئے شہر کی آبادی والے حصے میں آئے اور تمام رشتہ داروں سے فردن فردن ملے۔ دوپہر کا کھانا اور نماز سے فارغ ہو کر آدھا پون گھنٹہ کیلولہ کیا، پھر اپنے گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ چوک پر آ کر بس پکڑی، کچھ دیر تاخیر سے ملی اور کچھ سفر بھی سست روی سے طے کیا۔ مزید یہ ہوا کہ ان کی منزل سے 1 میل پہلے ہی اتار دیا گیا۔ بس نے دوسری طرف مڑنا تھا۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر اترے اور پیدل چلنا شروع کر دیا۔ عصر کا وقت تنگ ہو رہا تھا۔ انہیں فکر ہوئی کہ نماز ادا کر لیں۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چلتے رہیں کہ پانی نظر آئے تو وضو کر لیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آبادی کا پھیلاؤ بے تحاشا نہ تھا، خصوصاً دیہاتوں میں آبادی صرف محدود جگہ پر ہوتی تھی۔ غریب لوگ عموماً پیدل سفر کرتے، خوشحال لوگ گھوڑے اور بگیاں استعمال کرتے۔ ایک جگہ انہیں چند کچے مکانات نظر آئے۔ باہر کچھ مویشی بندھے ہوئے تھے۔ وہ تیزی سے بڑھے اور ایک جگہ بیٹھے ہوئے بڑے میاں سے پانی مانگا تو انہوں نے فوراً ڈول میں پانی فراہم کر دیا۔ انہوں نے وضو کر کے نماز ادا کی، بڑے میاں کا شکریہ ادا کر کے چلنے لگے تو بڑے میاں نے ان سے ان کی منزل کے بارے میں پوچھا اور پھر مغرب سے پہلے پہلے پہنچنے کی تاکید کی۔ غلام محمد تیز تیز قدموں سے چلنے لگے، پھر بھی چلتے چلتے رستے میں مغرب کا وقت ہو گیا۔ انہیں کچھ فکر سی ہونے لگی، کیونکہ ان کے بزرگوں نے ہمیشہ مغرب کے وقت گھر سے باہر رہنے سے منع کیا تھا، اور اس وقت وہ گھر سے بہت دور تنہا اس ویرانے میں تھے۔ خیر وہ تیز تیز چلتے رہے کہ کچھ ہی فاصلہ باقی تھا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے ایک صاف جگہ دیکھ کر اپنا صافہ زمین پر بچھایا اور مغرب کی نماز ادا کرنے لگے۔ نماز کے دوران بارہا انہیں کچھ عجیب سی سرسراہٹیں محسوس ہوئیں، جنہیں انہوں نے تنہا ہونے کا وہم سمجھ کر نظر انداز کیا۔ جلد نماز ختم کی، صافہ جھاڑ کر کندھے پر رکھا اور آگے قدم بڑھا دیے۔ 2 دن قدم ہی چلے تھے کہ بہت دل فریب خوشبو کا جھونکا آیا، اور پھر انہوں نے نسوانی ہنسی کی آواز سنی تو وہ ادھر کے ادھر دیکھتے رہ گئے۔ کچھ بھی دکھائی اور سنائی نہ دیا۔ انہوں نے آیات زیر لب پڑھتے ہوئے چلنا جاری رکھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنے گاؤں کی حدود میں داخل ہو گئے، پھر گھر پہنچے۔ والدہ گویا دروازے سے لگی بیٹھی تھیں۔ وہ دیکھتے ہی شکر بجا لائیں، دیر ہونے کی وجہ پوچھی اور اپنی فکر مندی کا اظہار کیا۔ غلام محمد تھکے ہوئے تھے، منہ ہاتھ دھویا، کپڑے بدلے اور صحن میں بچھی چارپائی پر والد کے پاس بیٹھ گئے۔ ان کے دونوں چھوٹے بھائی بھی آ کر پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے گھر والوں کو پورے دن کی رداعت سنائی اور مغرب کی نماز کے بعد ہونے والی بات گول کر گئے۔ یہ ان کی دانش میں کچھ قابل ذکر بات نہ تھی۔ رات کا کھانا سب نے ساتھ کھایا، پھر عشاء کی نماز کے لیے مسجد روانہ ہو گئے۔ نماز سے واپسی پر سونے کے لیے چھت پر آ گئے۔ چونکہ غلام محمد بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، فوراً ہی سو گئے۔ نیند کا یہ سلسلہ 3-4 گھنٹے ہی چلا ہوگا کہ غلام محمد گہری نیند سے اچانک ہی بیدار ہو گئے۔ چند لمحوں تک انہیں اپنی بیداری کی وجہ سمجھ نہ آئی، پھر وہ کروٹ لے کر دوبارہ سونے لگے تو انہیں وہی مانوس خوشبو اپنے آس پاس محسوس ہوئی۔ پھر انہیں لگا کہ کسی نے دھیرے سے ان کے پاؤں کو چھوا ہو۔ انہوں نے اچانک اپنی پالتی کی طرف دیکھا تو کچھ بھی نظر نہ آیا۔ نیند کا غلبہ کچھ ایسا تھا کہ وہ غور کیے بغیر سو گئے، لیکن نیند میں جاتے ہوئے انہوں نے اپنے پاؤں پر دوبارہ وہ لمس محسوس کیا۔ صبح معمول کے مطابق اٹھے، وضو کے بعد مسجد کو چل دیے، واپسی پر کنویں سے نہائے، گھر آ کر ناشتہ کیا اور معاملات کا آغاز ہو گیا۔ رات والا واقعہ انہوں نے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ آج ان کی ملازمت کا پہلا دن تھا۔ وہ اپنے تقرری والے چک میں گئے اور ایک مصروف دن گزارا۔ واپسی پر تانگا پکڑا اور گھر آ گئے۔ گھر کے تمام افراد ان کی سرکاری ملازمت سے بہت خوش تھے۔ ایک ایسے گاؤں میں جہاں اکثریت آبادی غریب اور پسماندگی کی زندگی بسر کر رہے ہوں، وہاں پر سرکاری ملازمت پیشہ افراد رش کی نظر سے دیکھے جا سکتے تھے۔
پیر نیاز حسین کے آباء و اجداد غالباً 50 برس قبل اس گاؤں میں وارد ہوئے تھے۔ ان کے علم و فضل اور زاہد و تقویٰ کے باعث وہ خاندان اب تک ان کے نام سے عزت سمیٹتا چلا آ رہا تھا۔ پیر نیاز حسین اس پورے علاقے کے واحد پیر تھے۔ اس دور کے دستور کے مطابق ہر شخص کسی نہ کسی روحانی ہستی سے وابستگی کے بغیر نامکمل سمجھا جاتا تھا۔ ان خاندانوں پر اللہ کا خصوصی کرم تھا۔ ان کے دادا واقعی ایک خدا رسیدہ بندے تھے۔ ان کی اولادیں اگرچہ ان جیسا روحانی مرتبہ نہ پا سکیں، لیکن بہرحال عزت کی کمی نہ تھی۔ غلام محمد کے والد احمد دین کی پیر نیاز حسین سے بہت بنتی تھی۔ ان میں دوستی کی حد تک بے تکلفی پائی جاتی تھی۔ پیر صاحب اگرچہ بہت خود زیادہ روحانی مراتب نہیں رکھتے تھے، لیکن باپ دادا کی ساکھ سے بات چل رہی تھی۔ لیکن ان کی اہلیہ بہت متقی خاتون تھیں۔ زندگی کا زیادہ تر حصہ عبادات میں گزرتا تھا۔ غلام محمد بچپن میں پیر صاحب کے صاحبزادے عابد حسین کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ عابد حسین کی والدہ نے انہیں اپنی طریق پر رکھا، ان کی روحانی تربیت میں کوئی کمی نہ رہنے دی۔ حاجرہ خاتون بہت ہی صاحب نظر تھیں۔ غلام محمد کی نیک نویسی کی ابتدائی سے بھانپ کر اپنے بیٹے کا ساتھی بنایا۔ وہ واحد مرد تھے جو گھر تک آنے کی اجازت رکھتے تھے، ورنہ ان کے گھر میں مزید خواتین کے علاوہ گاؤں کے کسی مرد نے جھانکا تک نہیں تھا۔ غلام محمد کی والدہ نے گھر پر سوجی کے لڈو میوے ڈال کر تیار کیے اور انہیں ایک بڑے تش میں رکھ کر غلام محمد اور ان کے والد کو کہا کہ وہ پیر صاحب کا منہ میٹھا کروا آئیں۔ باپ بیٹا پہلے سے ہی یہ بات دل میں لیے بیٹھے تھے۔ عصر کی نماز ادا کر کے فوراً ہی چل دیے۔ پہلے ڈیرے پر گئے، غلام محمد کی ملازمت کا بتایا تو پیر صاحب بہت خوش ہوئے۔ شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا، منہ میٹھا کیا، پھر دعائے خیر کی۔ تمام حاضرین نے ان کی تقلید میں دعا کی۔ دعا کے بعد نیاز حسین مسکرائے اور کہا، یہ لڈو کا تشت گھر لے کر جاؤ اور اپنے دوست اور اماں کو خبر دو۔ غلام محمد عابد حسین کی طرح حاجرہ خاتون کو اماں کہتے تھے۔ وہ فوراً اٹھے اور ڈیرے سے ملحق ان کے گھر کا رخ کر لیا۔ پہلے عابد حسین سے ملاقات ہوئی، بغلغیر ہوئے اور خوشخبری سنائی۔ پھر چند لمحوں کے بعد حاجرہ خاتون چلی آئیں۔ غلام محمد انہیں دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے۔ حاجرہ خاتون نے آگے بڑھ کر ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی، مگر پھر چونک سی گئیں اور غلام محمد کی جانب بہت غور سے دیکھنے لگیں۔ چند لمحے یوں ہی دیکھتے رہنے کے بعد ایک لمبی سانس خارج کی اور سامنے والی چارپائی پر بیٹھ گئیں۔ غلام محمد اور عابد حسین دونوں نے ان کی سنجیدگی کو محسوس کیا، مگر ادباً کوئی سوال نہیں کیا۔ غلام محمد نے لڈو پیش کیے اور پوری بات بتائی تو انہوں نے مبارکباد دی، دعا بھی دی۔ ادھر ادھر کی چند باتوں کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا۔ وہ ماں کا اشارہ سمجھ کر کوئی بہانہ بنا کر وہاں سے اٹھ گئے۔ بیٹے کے جانے کے بعد حاجرہ خاتون نے غلام محمد سے پوچھا، پتر، مجھے کچھ خلاف معمول محسوس ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے، اگرچہ اس لمحے وہ نہیں ہے، ورنہ یہی سارا معاملہ سمجھ لیتی۔ تمہیں کچھ بتاؤ کہ تمہیں کچھ محسوس ہوتا ہے؟ جواباً غلام محمد نے انہیں اپنے سفر اور پھر گزرنے والی رات کا احوال بتا دیا۔ وہ غور سے ان کی باتیں سنتی رہیں، خاموشی سے غور کرتی رہیں، پھر اٹھ کر گھر کے اندرونی حصے میں چلی گئیں۔ پھر کچھ دیر بعد لوٹیں تو ان کے ہاتھ میں ایک سیاہ دھاگے میں پرویا ہوا ایک چرمی تعویذ تھا۔ غلام محمد، تم اس بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہو گے، بالکل خاموش رہو گے۔ اگر تم میری طرف نہیں آتے تو شاید یہ معاملہ تا دیر چلتا اور تمہیں معلوم بھی نہ ہوتا، مگر اب بات جلد کھلے گی، سب کچھ سامنے آ جائے گا، مگر اس کا اظہار کسی کے سامنے نہ ہونے پائے۔ اگر پھر بھی کچھ نہ سمجھو تو میرے پاس چلے آنا۔ عابد حسین کو بھی شریک معاملہ نہیں کرنا۔ غلام محمد خاموشی سے سب کچھ سنتے رہے۔
انہیں بہت حیا محسوس ہوئی۔ وہ دور ہی ایسا تھا جب حیا صرف عورتوں میں نہیں بلکہ مردوں میں بھی ہوتی تھی۔ سادگی اور شرم ہر معاملے زندگی پر محیط ہوتی تھی۔ خیر، جب وہ اجازت دے کر اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا، غلام محمد، فرصت ہو تو نور بی بی کو میری طرف بھیجنا۔ یہ کہہ کر انہیں رخصت کر دیا، مگر ان کے بازو پر تعویذ باندھنا نہ بھولیں اور تاکید کی کہ یہ تعویذ میری اجازت کے بغیر نہیں اتارنا۔ غلام محمد گھر جانے والے رستے پر ہو لیے۔ وہ گہری سوچ میں گھرے ہوئے تھے۔ مغرب کی اذان سنائی دی تو رخ مسجد کی جانب کر دیا۔ نماز سے فارغ ہو کر گھر آئے تو بڑی بہن اور بہنوئی گھر آئے ہوئے تھے۔ وہ ان سے ملے اور باتیں کرتے رہے۔ کھانا تیار ہوتے ہی سب نے مل کر کھایا۔ اسی اثنا میں عشاء کا وقت ہو گیا۔ سب نماز کے لیے اٹھ گئے۔ رات میں چھت میں آ کر سونے کے بجائے باتیں کرنے بیٹھ گئے۔ ارد گرد کی چھتوں پر موجود لوگ بھی محفل میں شامل ہونے آ گئے۔ ایسے میں خاتون رشتہ دار نے پھلجھڑی چھوڑی، نور بی بی اب بیٹے کی شادی بھی کر ڈالو۔ اس پر غلام محمد کی بہن نے بھی کہا، ابا میں بھی یہی بات کہنے والی تھی، آپ تایا یا ماموں دونوں میں سے کسی ایک کے یہاں بات ڈال دیں، کیونکہ غلام محمد کے لیے دلچسپی دونوں طرف سے ہے۔ کچھ دیر تک اس موضوع پر بات ہوتی رہی۔ غلام محمد پہلے ہی اپنی چارپائی پر جا کر دراز ہو چکے تھے۔ اس بات پر انہوں نے بیٹھے رہنا مناسب نہیں سمجھا۔ تایا اور ماموں دونوں کی طرف ان کا آنا جانا رہتا تھا، مگر انہوں نے کبھی اپنی کزنز کو تفصیل سے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ ان کے جانے پر وہ ادھر ادھر ہو جاتی تھیں۔ ان دنوں ایسا ہی دستور تھا، سرسری دیکھنا ہی ہوتا تھا، لہذا وہ اپنی رائے دینے سے قاصر تھے۔ نہ ہی کبھی انہوں نے اس موضوع پر سوچا تھا۔ دن بھر کے واقعات کو سوچتے سوچتے سو گئے۔ آنے والی صبح کو اٹھ کر معاملات سے فارغ ہو کر نوکری پر جانے کو تیار ہوئے تو پتہ چلا کہ بہن اور بہنوئی بھی روانہ ہونے کو ہیں۔ ناشتے کے بعد سب ساتھ ساتھ ہو لیے، کیونکہ بہن کا سسرال ان کے رستے پر پڑتا تھا۔ ملازمت میں آ کر لگے بندے معمول میں لگ گئے۔ شام گئے وہ فارغ ہوئے تو واپسی کا سفر انہوں نے پیدل ہی کرنے کا سوچا۔ اپنے کاغذات کا پلندہ تھیلے میں ڈالا، تھیلا پکڑا اور نکل آئے۔ موسم خاصا گرم تھا۔ وہ آیات کا ذکر کرتے کرتے جا رہے تھے۔ آدھے راستے میں ایک نہر نما پانی کا نالا آیا، جس کا پانی کھیتوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہاں آ کر انہوں نے سوچا کہ تازہ دم ہو لیا جائے۔ نالے پر آ کر منہ ہاتھ دھویا، پاؤں ٹھنڈے کیے، چند لمحے سستائے اور پھر چل پڑے۔ بے دھیانی میں اپنا تھیلا کنارے پر چھوڑ دیا۔ ابھی چند فرلانگ آگے گئے ہوں گے کہ دفعتاً یاد آیا کہ تھیلا ہاتھ میں نہیں ہے۔ ذہن پر زور دیا تو نالے کے کنارے رکھا یاد آ گیا، پھر واپس چل دیے۔ یہ علاقہ بہت ویران تھا، دور دور تک کسی شے پر نگاہ نہ پڑتی تھی۔ گرمی کی وجہ سے کھیت بھی خالی تھے۔ جب وہ نالے کے قریب آنے لگے تو دور سے کسی کی پشت دکھائی دی، جیسے کوئی نالے میں اسی جگہ پاؤں لٹکائے بیٹھا ہو جہاں ان کا تھیلا رکھا ہوا تھا۔ قریب آ کر احساس ہوا کہ کوئی عورت ہے اور تھیلا اس کے قریب رکھا ہوا تھا۔ مجبوراً تھیلا اٹھانے کے لیے مخاطب کرنا ضروری تھا۔ وہ پہلے کھنکھارے اور پھر بولے، بی بی یہ تھیلا میرا آپ کے قریب رکھا ہوا ہے، اگر اجازت ہو تو اٹھا لوں۔ ان کی آواز پر عورت نے سر گھما کر پیچھے دیکھا۔ غلام محمد کی آنکھوں کے سامنے برق گوند گئی۔ اس قدر حسین عورت انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھی تھی نہ سنی تھی۔ وہ 4 لمحوں کے لیے حواس باختہ سے ہو گئے تھے۔ عورت جسے لڑکی کہنا زیادہ ٹھیک ہوگا۔ ان کا تھیلا پکڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی، ہاتھ آگے بڑھا کر تھیلا ان کی جانب کر دیا۔ تھیلا لیتے ہوئے ہاتھوں پر نگاہ گئی تو بس دیکھ کر ہی رہ گئے۔ ہاتھ کا حسن الفاظ میں ڈھالنا ممکن نہیں تھا۔ وہ تھیلا لے کر پلٹنے والے ہی تھے کہ لڑکی نے کہا، میں یہاں تنہا ہوں، کیا آگے کا سفر آپ کے ساتھ کر سکتی ہوں؟ شام ہونے والی ہے، رستے میں کوئی تانگا ملا تو بیٹھ جاؤں گی۔ غلام محمد نے جواب دیا، جیسے آپ کی مرضی۔ انہوں نے کوئی سوال فوراً کرنا مناسب نہیں سمجھا۔
وہ لڑکی ان سے 2 قدم پیچھے چل رہی تھی۔ تو سامعین، دختر آتش کی پہلی قسط یہیں پر مکمل ہوئی۔ آپ کو میری کہانی کیسی لگی؟ مجھے نیچے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔